حسین بن منصور ایک حال پر نہ رہتے تھے۔ کبھی صوفیانہ لباس پہنتے، کبھی سپاہیانہ وضع اختیار کرتے، کبھی زاہدوں کے طریق پر رہتے، کبھی دنیا داروں کی روش اختیار کر لیتے۔ اگر وہ صاحب تمکین نہ تھے تو اس کا منشا تلوین تھی، اور اگر صاحب تمکین تھے تو اس اختلاف وضع کا منشا اخفاء حال تھا، جیسا صوفیہ ملامتیہ کا معمول ہے۔ ان کو دعوت اللہ کا بے حد شغف تھا، ساری عمر سیاحت میں گزاری اور جہاں پہنچے مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس میں شک نہیں کہ عشق و محبت الہیہ سے کامل حصہ ان کو ملا تھا، اور یہ بات ان کے تمام احوال و واقعات و اقوال و اشعار وغیرہ میں پوری طرح نمایاں ہے۔ خطیب نے تاریخ بغداد میں عبد الرحمن محمد بن حسین سلمہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار کسی دھنیے کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کو بھیجنا چاہا۔ اس نے کہا میں اپنے کام میں مشغول ہوں۔ ابن منصور نے کہا تو میرا کام کر، میں تیرا کام کر دوں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ جب کام کر کے واپس آیا تو دکان کی روئی کا سارا ذخیرہ دھنا ہوا پایا، جس کا اس قلیل مدت میں دھننا دشوار تھا۔ اس وجہ سے ان کا لقب حلاج ہو گیا۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں اسرار پر گفتگو کرتے اور مریدوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے اور ان کے دل کی باتیں بھی بتلا دیتے، اس لیے ان کا نام حلاج الاسرار ہوا۔ پھر یہ حلاج لقب مشہور ہو گیا۔ خطیب نے محمد بن علی کنانی کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ حسین بن منصور اپنی ہدایت حال میں مکہ پہنچے تو ہم نے کوشش کر کے ان کی پیوند زدہ گدڑی کو دیکھا، پھر اس میں سے ایک جوں پکڑی، پھر اس کو وزن کیا تو نصف دانگ کے برابر تھی۔ کثرت ریاضت و شدت مجاہدات کی وجہ سے ان کی گدڑی میں ایسی بڑی بڑی جوئیں ہو گئی تھیں، اور ان کو اپنے شغل سے اتنی فرصت نہ تھی کہ کپڑوں کو صاف کریں یا جوؤں کو ماریں۔ ابو یعقوب نہر جوزی جو بعد میں حسین بن منصور سے حسد کرنے لگے تھے، بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے صحن میں ہی بیٹھے رہے، وضو اور طواف کے سوا کسی وقت اپنی جگہ سے نہ ہٹتے۔ نہ بارش کی پرواہ تھی نہ دھوپ کی۔ شام کے وقت ان کے واسطے مکہ کی روٹیوں میں سے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لایا جاتا تو وہ روٹی کے چار طرف ایک ایک دفعہ منہ مارتے اور 4 لقمے کھا لیتے۔ پانی کے 2 گھونٹ پیتے، 1 گھونٹ کھانے سے پہلے اور 1 گھونٹ کھانے کے بعد، پھر باقی ماندہ روٹی کو کوزے کے اوپر رکھ دیتے جو ان کے پاس سے اٹھا لی جاتی تھی۔ ابراہیم بن شیبان سے روایت ہے کہ میرے استاد عبداللہ مغزلی شیخ عمرو بن عثمان مکی کو سلام کرنے گئے۔ پھر کسی مسئلہ میں باہم گفتگو ہونے لگی تو دوران گفتگو عمرو بن عثمان نے فرمایا کہ یہاں جبل ابو قبیس پر ایک نوجوان قابل زیارت ہے۔ ہم ان کے پاس سے اٹھ کر جبل ابو قبیس پر پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم نے اس نوجوان کو دیکھا کہ دھوپ میں ایک پتھر پر بیٹھا ہے اور پسینہ پتھر پر ٹپک رہا ہے۔ ابو عبداللہ مغزلی یہ حالت دیکھ کر فوراً لوٹ گئے اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بھی لوٹنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب ہم پہاڑ کے نیچے میدان میں اتر آئے اور مسجد حرام کے صحن میں داخل ہوئے تو مجھ سے ابو عبداللہ مغزلی نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے اس شخص کو کیا پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بلا میں مبتلا کریں گے جس کے تحمل کی اس کو طاقت نہ ہوگی، کیونکہ یہ شخص اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری جتلائے بیٹھا ہے۔ پھر ہم نے اس کا نام دریافت کیا۔ شیخ عمرو بن عثمان مکی حسین بن منصور سے خوش تھے، چنانچہ شیخ ابو عبداللہ مغزلی کے سامنے ان کی تعریف کی، جس کے بعد ان کو اس زیارت کا شوق ہوا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت حسین بن منصور شیخ کی اجازت سے خلوت و مجاہدات میں مشغول تھے اور ان کے مجاہدات اور ریاضات سے خوش تھے۔ رہا ابو عبداللہ مغزلی کا اس حالت پر انکار فرمانا، تو اگر قصداً ایسا کیا جائے کہ سائے کو چھوڑ کر دھوپ میں ذکر و شغل کے لیے بیٹھے تو یہ واقعی مذموم اور خلاف سنت ہے، اور اگر قصداً ایسا نہ کیا جائے بلکہ ذکر و شغل سایہ میں شروع کیا ہو پھر دھوپ آ گئی ہو
مگر ذکر یا مذکور کے ساتھ غایت دلبستگی کی وجہ سے دھوپ کی خبر نہ ہوئی ہو تو یہ حالت نہ مذموم ہے نہ خلاف سنت۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے بدن میں بحالت نماز کافروں کے تیر پیوست ہو گئے، خون بہنے لگا اور انہوں نے نماز قطع نہ کی نہ اپنی جگہ بدلی۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم نے پہلے ہی تیر پر اپنے ساتھی کو کیوں نہ بیدار کیا، فرمایا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس کے قطع کرنے کو جی نہ چاہا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں تیر پیوست ہو گیا، جس کے نکالنے میں ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی، تو بعض خدام نے اطباء سے کہا کہ جب وہ نماز کا سجدہ کریں تو اس وقت نکال لینا، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اور لوگوں کو اپنے گرد جمع پایا، پوچھا کیوں آئے، کیا تیر نکالنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا وہ تو ہم نے نکال بھی لیا، مگر ان کو اس کی اصلاً خبر نہ ہوئی۔ سو ممکن ہے حسین بن منصور کو بھی ایسی ہی حالت پیش آئی ہو، مگر چونکہ شیخ ابو عبداللہ مغزلی بہت بڑے شخص ہیں، ابراہیم خواص اور ابراہیم بن شہبان جیسے بزرگ ان کے اصحاب میں سے ہیں، ان کی فراست رائے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، خصوصاً جب ان کی صحت فراست حسین بن منصور کی آئندہ حالت سے واضح بھی ہو گئی۔ بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن منصور کو اپنی حالت کا کسی قدر احساس باقی نہ تھا، ایسا استغراق کلی نہ تھا کہ دھوپ اور سائے کا اصلاً امتیاز باقی نہ رہا، مگر انہوں نے دھوپ سے سائے کی طرف منتقل ہونے کا اس لیے اہتمام نہ کیا کہ مبادا وہ حالت و کیفیت جو اس وقت حاصل تھی اس اہتمام کی وجہ سے فوت ہو جائے، اور دھوپ کی تکلیف کا احساس کچھ زیادہ نہ تھا، کیفیت حاصلہ نے اس کو مغلوب کر دیا تھا۔